یوم آزادی سے متعلق جب بھی یہ دن آتا ہے نا 14 اگست کا، تو ایک میم بہت مشہور ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ ایک خان صاحب کی ایک میم مشہور ہے کہ یار ایک تو یہ بتا دو کہ یہ 14 اگست کون سا دن ہوگا، کون سا تاریخ کو ہوگا، اور 14 اگست کا نماز کتنے بجے ہوگا۔ تو بہرحال تو بھائی 14 اگست 2025 انشاءاللہ جمعرات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مملکت کو قائم دائم رکھے، اندرونی بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت فرمائے، اور 14 اگست کی نماز بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں آپ کو بھائی، ہر دن ہم نے تو کہتے ہیں نا، ہر نماز کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس مملکت کی سلامتی مانگنی ہے، پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، جہاں انسان کا روزگار وابستہ ہو ہم سمجھتے ہیں روزانہ اس کے لیے دعا کرے۔ دن مخصوص ہو جاتے ہیں تو ذرا اہمیت مخصوص ہو جاتی ہے، یہ تو ہوتا ہے کم سے کم، لیکن بہرحال تو انشاءاللہ کل فجر کی نماز ہم پڑھیں گے، مسلمان ہیں، اور جب خاص حالات آ جاتے ہیں، اس قوم پر خاص حالات نہیں ہیں کیا؟ ہم خود اندرونی بیرونی جو مسائل سے اس وقت گھرا ہوا ہے ہمارا ملک، مثال کے طور پہ اس وقت KPK اور بلوچستان کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس وقت 13 اگست کی شام اگر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسلام آباد کے اندر مساجد کا ایک معاملہ، اللہ تعالیٰ کہتے نا ذرا سی سوچ سمجھ دے کہ اس معاملے کو کس انداز سے ہینڈل کرنا چاہیے، کس انداز سے حکومتیں ہینڈل کرتی ہیں۔ بہرحال اس موضوع میں ہم نہیں جا رہے۔ تو شہروں کے پھر ہم پانی ہمارے پاس نہیں ہوتا، نماز استسقاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، پانی آتا ہے تو ہم سنبھال نہیں سکتے، ڈیمز ہم سے نہیں بن رہے، نہروں اور اس قسم کے آبی تنازعوں کے اندر ہماری یہ قوم ظاہر ایک تقسیم ہوتی ہے۔ تو اندرونی بیرونی اور بیرونی مسائل ہم سب کے سامنے اس مملکت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، جب ایسے حالات کے اندر یہ دن آتا ہے تو ہم پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس انداز سے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا اعادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد صبح اٹھ جائیں، اول وقت میں سحری کے وقت میں اٹھ جائیں، چھٹی کا دن ہے، روزہ رکھ لیں یار، 14 اگست کا روزہ رکھ لیں، رات کو سونے سے پہلے 2-4 نفل پڑھ کے اللہ سے قومی سطح پہ استغفار کر لیں، سحری کے وقت کی تلاوت، سحری کے وقت کا استغفار، فجر سے پہلے یا ایون فجر کا، چاہے فجر کے بعد کا، یعنی طلوع فجر سے لے کے اور سورج نکلنے تک، اس وقت میں جو تلاوت ہے نا، اس وقت کا جو استغفار ہے اور اس وقت کا درود شریف ہے اور قرآن کریم کے دیکھ کے تلاوت، یہ بہت غیر معمولی اعمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ وظیفوں والی قوم ہے نا، دن بھر دائیں بائیں لوگ ایک دوسرے کو وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو 14 اگست کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ 14 اگست آج کی رات سونے سے پہلے یا جلدی جاگ جائیں انشاءاللہ، کچھ استغفار، یہ وظیفہ ہے، یہ قومی وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ایک شاعر گزرے، کوئی صوفی شاعر ہوں گے غالباً، ان کے دیوان میں سے ایک جگہ کہیں پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ جب تم پر حالات آ جائیں، یعنی ذاتی انفرادی حالات آ جائیں، خاندانی گھریلو حالات آ جائیں، قومی سطح پر ملک و ملت کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے حالات آ جائیں، تو رات کے آخری پہر میں، جو رات کا آخری پہر ہے، جو کلوز ٹو فجر، اس وقت درود شریف کا اہتمام کیا کرو، زیادہ درود شریف پڑھا کرو، محبت میں ڈوب کے درود شریف پڑھا کرو۔ تو رات کو سونے سے پہلے 2-4 نفل ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اللہ کے آگے پیش ہو کے اپنی ذمہ داریاں میں اگر جہاں ناکامی ہوئی ہے وہاں اللہ کے سامنے پیش ہو کے استغفار ندامت کے ساتھ مانگ لیں۔ اپنے شہر کے لیے، جہاں سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بھی گاؤں دیہات سے، کسی شہر صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس مملکت کے لیے مانگ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جس جگہ سے آپ کا روزگار وابستہ ہے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارے بھائی بہن جو بے روزگار ہیں، وہ اپنے روزگار کے لیے یا جہاں سے روزگار وابستہ ہے اس کے لیے دعا کر لیں، اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے افراد کا نام لے کے دعا کیا کریں۔ پاکستان کے ہمارے جو بڑے شہر ہیں، 4 تو صوبے ہیں، نام لے کے دعا کر لیا کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس مملکت کو قائم دائم رکھے۔ فجر کی نماز انشاءاللہ کوشش کر کے کہ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کریں اور جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کسی وجہ سے رہ جائے تو وقت پہ مقام پہ پڑھ لیں، قضا ہو جائے خدا نخواست تو قضا کرنے کے بعد دن کا آغاز کلام پاک سے کریں، اور دن کے جو صبح شام کے جو اذکار ہیں اس سے کریں۔ میں نے آپ کو استغفار کا بتا دیا، کچھ نہ سمجھ آئے استغفار پکڑ لیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجموعی طور پر استغفار کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ دن کا آغاز مسلمان نماز سے کرتا ہے، مسلمان استغفار سے کرتا ہے، مسلمان درود شریف سے کرتا ہے، اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ
اول وقت میں پہلے ہماری مائیں بیٹیاں گھروں کے اندر لوگ اشراق پڑھ کے آیا کرتے تھے، تو کوئی نہیں یہاں تھوڑا آرام کر لیں، 14 اگست چھٹی کر دیں، اتنے بھی سیریس نہ ہوں، میری گفتگو اتنا کوئی سیریس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن صبح جب اٹھیں انشاءاللہ تازہ دم ہو جائیں، چائے شائے پئیں، اس کے بعد قرآن کریم کھول لیں، بسم اللہ درود شریف کے ساتھ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ لیں محبت سے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورہ یاسین کھول لیں، اور اس مملکت کا تصور کر کے نا، اس ملک و ملت کا تصور کر کے، اس کے مسائل کا تصور کر کے، پوری امت کا تصور کر کے، اپنے اس شہر کا، میں اس وقت کراچی میں ہوں نا، ہمارے بڑے شہر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں اس شہر کا، اس صوبے کا، اپنے اس ملک کے مسائل کو سامنے رکھ کے، اپنے گھریلو مسائل کو سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے نا، اپنے گھر کے بیوی بچوں کے مسائل کا سامنے رکھ کے، ان مسائل کو سامنے رکھ کے نا سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہو گئی، درود شریف پڑھ لیں اور مصلی پر 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، ہو سکے تو صدقہ دیں اور اجتماعی طور پہ صدقہ دیں، گھر والوں سے بھی کہیں، بچوں سے کہیں۔ یہ مثال، یہ جھنڈے، میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے نا، جھنڈا میں نے بھی پکڑ لیا، ٹھیک ہے، جھنڈیاں یاد رہتی ہیں، لگائیں جھنڈا، بیج لگانے لگائیں، گاڑی موٹر سائیکل پہ لگائیں، بڑا جھنڈا لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن جو ہے وہ یعنی یہ اپنی جگہ ہے، یہ تو اظہار ہے محبت کا، حقیقی محبت کو جو اظہار ہوگا نا اس ملک کے ساتھ، ان چیزوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ، وہ ہوگا کہ میرا اور آپ کا جو کمٹمنٹ لیول ہے نا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس ملک و ملت کے ساتھ، میرا اور آپ کا کمٹمنٹ کیا ہے، میری اور آپ کی یوں سمجھ لیں کیا نیت اور ارادہ ہے، کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اس محلے کے لیے جہاں میں رہتا ہوں، اپنے اس شہر کے لیے، اپنے اس مملکت کے لیے، اپنے اس صوبے کے لیے، لسانیت اور صوبائیت سے نکل کے، یعنی اس ملک کو ملت کہتے ہیں نا کہ یہ یعنی کیا مطلب ہے اس کا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، یعنی اس پرچم کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو یعنی یہ تو کلمہ طیبہ کے ساتھ جس کو جوڑ دیا ہے، کلمہ طیبہ کے ساتھ جوڑا ہے اس کو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو 14 اگست کی نماز کی ہم نے شروع میں بات کی، تو یا 2 نفل پڑھ لیں، اور کل کی کم از کم 5 نمازیں ہیں نا، آئندہ آپ کو کوشش کیا کریں، صبح شام دن میں جب بھی یاد آیا کرے، اپنے ملک کو، ملت کو، مملکت کو نہ بھولا کرے۔ ہم مملکت کے ساتھ ہمیں مخلص ہونے کی ضرورت ہے، اپنے دعاؤں میں، روزانہ کے صدقات میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو برسی بھی نہیں یاد کرنا چاہیے جن کے انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، ہر نماز میں یاد رکھیں یار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو اس ملک و ملت کو ہر نماز میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اجتماعی دعائیں بھی ہوں، انفرادی دعائیں بھی ہوں، گھر کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، مثال کے طور پر ایک بچی جو ویڈیو بنا رہی ہے نا، تو یعنی اس کو بھی تو پیغام جا رہا ہے نا، میرے گھر کے اندر یہ بات گونج رہی ہے، میرا بچہ مثال لیٹا ہوا ہے اور گھر کے اندر یہ آواز جا رہی ہے، ان کو پتہ تو چل رہا ہے نا کہ یار پاکستان سے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ بھی یہ ہماری گفتگو سب کے ساتھ بیٹھ کے سن لیں، اپنا ذمہ داری کو پہچانیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ماحولیات کا بڑا مسئلہ ہے، انوائرمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے، ماحول ہمارے یہاں کتنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے ماحولیاتی آلودگی کا، اور جو ہے وہ گلوبل جو اس وقت جو وارمنگ کا مسئلہ ہمارے پاکستان میں آ چکا ہے، گلگت بلتستان میں آپ آئے دن دیکھیں سیلاب، کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، ایک تو عالمی مسئلہ ہے یہ، لیکن کچھ ہمارا اپنا پیدا کردہ مسئلہ ہے، ہمارے اپنے قومی مزاج اور رویے پر ہم نے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم گلیات جاتے ہیں، وہاں جو گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی شامل ہے اور ان پڑھ بھی شامل ہے۔ اس دن ٹیچر عثمان، یہ پیج ان کو فالو کر لیں، ٹیچر عثمان اور سب کے لیے، یہ 2 پیجز ہیں ان کے، وہ بتانے لگے کہ جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے بس اوقات، گاڑی میں جانے والا، ٹرک ڈرائیور ہے، بس ڈرائیور ہے، سائیکل موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، سگریٹ پی کے پھینک دیتا ہے، اس سے پودے جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان چیزوں کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ جھیل سیف الملوک پہ کتنے گندگی مچاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے اپنے اپنے قومی مزاج اور اپنے رویوں میں نظر ثانی کرنی ہے، اور جو ہے خوب آتش بازی، ہلڑ بازی، سائلنسر نکال کے چلنا، بدتمیزی، شور و غل، اس آزادی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مارکہ حق کے نام پہ، بنیان و مرصوص کے نام پہ یہ میوزیکل فنکشن ہونا، اور ہمارے ایک صوبے کا سربراہ کا کہنا، ذمہ دار کا کہنا کہ جی ہمارے ہاں سب سے بڑی آتش بازی کا عالمی ریکارڈ ہوا، قرضوں کے اندر جکڑی ہوئی قوم کا یہ معاملہ ہے۔ تو ترجیحات ہم لوگوں کی بدلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں اس آزادی کا مفہوم سمجھنے کی توفیق دے، اور اس مملکت کے ساتھ ہماری اللہ نے نا ہماری پہچان رکھی ہوئی ہے، ہماری جو پہچان ہے اس مملکت کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اندرونی بیرونی اس کو استحکام نصیب فرمائے، اور اندر کے اور بیرونی خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، رہنے والوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ KPK کے اندر اس وقت
آپریشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ایریا کافی عرصے سے گزشتہ 25-30 سال سے متاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی بہنوں پر رحم فرمائے۔ بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم لوگوں نے تو گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں، بزنس کے اندر آلموسٹ بلوچستان سارٹ آف ایک، یعنی ہمارے تذکروں میں نہیں آتا، زیادہ بات کیا بندہ کرے، یعنی ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو یعنی سندھ کے میں ایک بڑا شہر کراچی ہے، اندر جائیں تو بندہ کہتا ہے کہ سندھ سے جلدی نکل جائے، کیوں کہتے ہیں ہم لوگ، کیا وجہ بنتی ہے؟ تو یہ سب حالات ہمارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب۔ اب پھر دوسرا، اتنی بڑی ہمارے پاس نوجوان ہے نا، جاوید جبار صاحب ہوتے تھے غالباً، ان کے بڑے اسٹیٹسٹکس پر ان کا کام تھا، وہ ایک دفعہ کہنے لگے پریزنٹیشن میں کہ 67%، یعنی آلموسٹ 70% آبادی جو ہماری یہاں ہے نا وہ 30 سال سے چھوٹی ہے، 30 سال سے چھوٹی، جوان ملک ہے۔ اب بجائے کہ یہ ہمارا اثاثہ بنتا، ایسٹ بنتا جو ہے وہ، یعنی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر صحیح گائیڈنس نہ ملی، صحیح ان کو سہولیات نہ ملیں، صحیح ان کی انرجی کو چینلائز نہیں کیا، صحیح رہنمائی ہم نہ دے پائے، ان کی صحیح درست ہم ان کی منصوبہ بندی نہ کر پائے، ان کو صحیح پلان نہ دے پائے، یا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو یعنی نہیں سمجھا، تو پھر یہ بوجھ بن جائے گی۔ اتنی بڑی آبادی میں اتنا نوجوان کو ہونا بوجھ بن جائے گا۔ تو سب مسائل ہم سب کے سامنے ہیں، میں نے کچھ چیزیں ذرا مستحضر کر دی ہیں، تو ان کو اللہ سے حل کرائیں نا، ان کو اللہ سے حل کرائیں، دعا مانگیں۔ میں صرف دعا پہ نہیں چھوڑ رہا، قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار، درود شریف، نماز، یہ تو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کرنی ہیں چیزیں، کچھ چیزیں تجویز ہیں، کچھ چیزیں تفویض ہیں، اور پھر اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ میری کیا کنٹریبیوشن ابھی تک رہی ہے، اور مزید کس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں، کس چیز کی میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے اس ملک و ملت کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاؤں گا، کچھ خیر کا بیج لگا کے جاؤں گا۔ چلتے چلتے پیغام لمبا ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، انشاءاللہ خیر کا بیج لگانا چاہیے۔ اور خیر کے بیج لگانے میں نا ایک بڑا پرابلم جو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ یعنی ہمارے کوئی اب تقریباً ہمارے یہاں نا 25-30 سالوں سے غالباً اس قوم کے اندر، اور ویسے انسانیت میں بڑا مسئلہ آیا جب سے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا ہوتا ہے، فوری تسکین کا، مائکرو ویو تھنکنگ آ گئی ہمارے یہاں کہ جی فوری مسئلہ چاہیے، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہو یا وہ دین سے متعلق تحریکوں تنظیموں کا ہو، کہ جو بھی ہم نے کام ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نا، اس کا نتیجہ میں فوراً چاہیے۔ یعنی بیج ہم نے لگانا ہے، ہم چاہتے ہیں پودا میرے سامنے بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم چاہتے ہیں درخت ہو جائے، پھر ہم سمجھتے ہیں ایک دم چاہتے ہیں کہ درخت پہ پھل بھی آئے، اور پھل میں کھاؤں بھی، اور درخت پہ پرندے بھی آئیں، اس کی چھاؤں میں لوں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہے، بھاڑ میں جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کوئی نہیں یار، اچھے لوگ جن کو مثال کے طور پہ اقتدار بھی ملا، اچھے لوگ جن کو بڑے بڑے مواقع بھی ملے، اس ایک مائنڈ سیٹ سے نا، اس ایک مائنڈ سیٹ سے میں نے کچھ اشارہ دیا، آس پاس کے لوگوں میں جلد بازی کر کے کہ خیر کا بیج لگا کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ محنت کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہیں، ہمارا بعد کی زندگی پر یقین ہے، لیکن جس تعلیمی نظام سے میں اور آپ گزر کے آتے ہیں، جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یا جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو ایجوکیشن سسٹم سے ہم گزرتے ہیں، یا جو میڈیا ہم دیکھتے ہیں، اس نے ہمیں صرف 60-70 سال کی زندگی دکھائی ہے۔ بعد کی زندگی میں ہمارا ایمان ہے، وہ کہتے ہیں دس از نان آف آور بزنس، دس از یور پرسنل بزنس، یعنی یار نہ ختم ہونے والی زندگی تو ہمارا پرسنل بزنس ہوا، اور یہ 60-70 سال دنیا کا بزنس ہو گئی، عجیب بات نہیں ہے؟ خیر بہرحال، تو ہمارا تصور بدل گیا، ہمارے ہاں تو صدقہ جاریہ کا تصور ہے، خیر کا بیج ڈالنا میرا کام ہے، مالی دا کم پانی لانا ہے، مالی دا کم پانی لانا، میرا کام پانی لگانا ہے، میرا کام خیر کا بیج ڈالنا ہے، اور اپنی اولادوں کو نصیحت وصیت کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کر کے میں نے چلے جانا ہے، بعد میں انشاءاللہ وہ بیج تھوڑا سا اوپر ہوگا، ایک نسل آئے گی اس پودے کو سنبھالے گی، ایک نسل آئے گی اس کے حساب درخت تناور ہوگا، ایک نسل انشاءاللہ آئے گی اس کے پھل کھائے گی، اس میں آرام کرے گی، اس میں پرندے گھونسلے بنائیں گے، سارا اجر ہمیں ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی کام آپ خیر کا کریں، آپ کو ادارہ بنانے کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ اپنے محلے علاقے میں کام کرتے ہیں، آپ چلیں گورنمنٹ آفیسر بنتے ہیں، بیوروکریسی میں آتے ہیں، آپ صوبائی اسمبلی میں پہنچتے ہیں، قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں، آپ کوئی دینی تحریکی تنظیمی کام کرنا چاہتے ہیں، خیر کا بیج لگائیں، اور باغبان کی طرح کا مزاج بنائیں، مالی کا گارڈنر مائنڈ سیٹ سے کام کریں، کارپینٹر مائنڈ سیٹ سے کام نہ کریں۔ کسی طرح ہم بات کریں گے انشاءاللہ کارپینٹر مائنڈ سیٹ سے۔ قومی پیغام ہے تو لمبا ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے 14 اگست کی نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے 14 اگست میں صدقہ دینا ہے، ہم نے اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے
اور ان احساس محرومی میں جو اس وقت ہمارے چند لوگ ہیں شہروں گاؤں دیہاتوں میں لوگ رہ رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے دو صوبے، ان کے لیے ہم نے فکر کرنی ہے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. خود نہیں جا سکتے تو وہاں کسی تعلیمی ادارے میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، وہاں درخت لگا سکتے ہیں. کوئی فلاحی پروجیکٹ کے اندر مختلف آرگنائزیشنز چل رہی ہیں، بیت السلام کام کر رہا ہے، الخدمت کام کر رہا ہے، اور تعلیمی اعتبار سے بہت سارے اور ادارے کام کر رہے ہیں یقیناً انشاءاللہ. ان کے ذریعے سے ہم KPK کے گاؤں دیہاتوں میں، تھر کے اندر، پنجاب کے دیہاتوں میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں اپنا حصہ ہم کیسے ڈال لیں انشاءاللہ. تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، اور بجائے تجزیے تبصرے کرنے کے اللہ سے اس مملکت کے لیے دعا ہو جائے. بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو ہم صدقہ دیتے ہیں نا، بکرا گراتے ہیں نا، قرآن خوانیاں کراتے ہیں نا، تسبیح پڑھاتے ہیں نا، آیت کریمہ ہوتا ہے. تو یہ مملکت یہ سمجھ لیں کچھ امت بیمار ہو گئی ہے. غزہ کے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کوئی 1,00,000 کے قریب بندہ اس وقت دنیا سے چلا نہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے 1,00,000 بندہ رپورٹڈلی. باقی جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ رحم، اس سے پہلے شام کا حالات ہوئے، اس سے پہلے عراق کے حالات ہوئے. تو بہرحال حالات ہمارے سامنے. تو امت بیمار ہو گئی، ہمارے ملک کو 20-25 سال ہو گئے، کوئی نظر لگ گئی تو بھائی اپنی یار کنٹریبیوشن کریں، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بھیج دیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں انشاءاللہ. استغفار، درود شریف، صبح فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد اس مملکت کے لیے دعا، سورہ یاسین، اور ہر نماز کے بعد دعا. غل غبارے والے جشن سے پرہیز، اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر گھر میں بیٹھ کے دعا. اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگ لیا تو پھر سر جھکا کے کام کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. پیغام لمبا ہوا اس کے لیے معذرت تو نہیں کرتا، جو سنیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کی حقیقی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اس پرچم کے ساتھ جو ہم پر ذمہ داری آتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.